بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹیاں تو قرۃ العین ہوتی ہیں، آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہوتی ہیں۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب بہت ہی اچھے فرما دے، آمین۔ یاد رکھیں، باپ کے چلے جانے کے بعد سبھی مہربانیاں بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، جوانی اور حسن تو ایک دن ڈھل ہی جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ میں ہیں ایک محفل، جب چاہا سجا لی، جب چاہا تخلیہ۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ ترک کہاوت، خرگوش لومڑی کو دوست سمجھتا تھا، مگر یہ دوستی تب ختم ہو گئی جب لومڑی کو بھوک لگی۔ یعنی خود غرض لوگ دوستی کا صرف دکھاوا کرتے ہیں اور وقت آنے پر اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی سے زہریلے منفی لوگوں کو نکال دیں۔ زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر گلدستہ رکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیں یا پھر خاموش رہیں تاکہ آپ کے اندر کی خوبصورتی برقرار رہے۔ یا اللہ پاک ہماری غلطیوں، غفلتوں، نادانیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں، خطاؤں، گناہوں، برائیوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما۔ ہم سب کو اپنی ناراضگی، زمینی و آسمانی عذاب اور وبائی امراض سے محفوظ فرما اور اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ زندگی پل پل ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی ہے اور انسان وہم میں ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ غلطی کا کم سے کم ازالہ یہ ہے، اسے تسلیم کر لیا جائے۔ کوئی بھی قوم یا نسل جب تباہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اپنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کچرا گھر کے اندر خود پیدا ہوتا ہے، کوئی باہر سے پھینک کر نہیں جاتا۔ حقیقت، اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ رفتہ رفتہ جیسے ہی میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کی سوا کچھ بھی نہیں، اور پھر ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ وقت سب کا آتا ہے پر وقت لگتا ہے۔ باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ انا 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ بڑے سے بڑے، گہرے سے گہرے رشتوں کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسان کو انسان سمجھ کر سلوک کرو، جو تمہارے گھر کا نوکر یا تمہارا ماتحت ہے وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو ہی گاڑی موڑنا پڑتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں،
کبھی بھی اپنی بے قدری اور توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ جو تمہیں اپنی بہار سمجھے اسے ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھو۔ محتاجی میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرت گنگی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔